ایک سوال کہ آج پریکٹیکلی کوئی ایسی اسٹیٹ کوئی ایسا ریجن ہے جہاں پہ نظام حکومت جو اسلام نے دیا ہے وہ رائج ہے کوئی ایسی؟ انہوں نے پوچھا نبی کے بعد حاکم کون ہے؟ اختلاف شروع ہو گیا اسے امت مسلمہ میں شیعہ بن گیا، یہ سنی بن گئے، یہ حضرت ابوبکر کی امامت کے قائل ہو گئے، میں امیر المومنین کی امامت کا قائل ہو گیا۔ صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ اللہ لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ کیوں اللہ نے نبی کے بعد امت کی ہدایت کی خاطر سب کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈالی کہ حضرت ابوبکر خلیفہ ہیں؟ ٹوٹل 14 سے 15 بندے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق، ان کی تاریخی کتابوں کے مطابق 6 مہینے تک نہیں کی، تو 6 مہینے تک مولا علی کے دل میں اللہ نے کیوں نہیں ڈالا؟ میرا سوال ہے یہ، اس کا جواب دے دیں مجھے۔ خلافت راشدہ کا نظام ایک بہترین نظام ہے، کیا آج وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا آج ہم خلافت کے نظام کو نافذ کر سکتے ہیں؟ مصعب، پاکستان سب سے اچھی حکومت صحابہ کرام نے کی ہے، اس سے آپ تسلیم کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ سب سے اچھی حکومت میں بالکل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اس صحابی کی بیوی کے ساتھ عمل حرام کو انجام دیا جاتا ہے عدت مکمل ہونے سے پہلے، اسی اسلامی بھائی آپ اسلامی خلافت کی بات کر رہے ہیں نا، تبرہ کرنے کا موضوع نہیں ہے اسلامی نظام، تبرہ نہیں کر رہا ہوں، تبرہ کر رہے ہیں، اسلامی خلافت کی بات کر رہا ہوں۔ میں آن ریکارڈ مالک ابن نویرہ کے ساتھ کیا ہوا اس کو ریکارڈ پہ لائیں، بات کریں، میں کچھ بھی نہیں بولتا، آپ بتائیں کیا لکھا۔ آپ تقابل نہ کرائیں صحابہ کرام کا۔ نظام حکومت اسلام کیا؟ میں ایک سوال پوچھوں، دونوں سے پوچھوں، مختصر سا ایک سوال ہے۔ اسلام کیا ہمیں نظام لیڈرشپ جسے میں کہہ رہا ہوں، نظام حکومت دیتا ہی نہیں ہے، یا ہم پہ چھوڑ دیتا ہے، یا ہمیں دیتا ہے اور ہمیں پابند بناتا ہے کہ اس کو قبول کرو؟ کہ آج کوئی بھی ایک ایسی اسٹیٹ ہے مفتی صاحب جس میں اسلامی نظام حکومت ہے کمپلیٹلی، کوئی ایسی ہے؟ آپ جو ہے کوشش کر رہے ہیں موضوع کو چینج کرنے کا، اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا انداز ماشاء اللہ تعالیٰ، جو شروع کیا ہے اسی پہ رہنا چاہیے، تو اچھا ہے، اس میں مزہ آتا ہے آپ کو، کیونکہ دلائل کے انبار ہیں، ایک ڈر رہا ہوں کہ کہیں معاملہ حساس نہ ہو، میں اس سے خوف زدہ ہوں کہ کوئی اس مسئلے انشاءاللہ وہ بھی صاحب معرفت ہیں۔ دیکھیں ہماری جو گفتگو ہے نا وہ علمی بنیادوں پر ہے، بالکل ہونی بھی چاہیے، اور ہم دونوں آپس میں بھی ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے، محبت کی بات بھی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں کتاب سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کی وجہ سے خلیفہ بنا دیا گیا تھا، تو میرا سوال تعلمانہ سوال، پھر وہی سوال کہ جو ہے بہت مؤدبانہ سوال، میں پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں، پھر نماز کو لے کے، ساری زندگی اب میں بات کرتا ہوں، ساری زندگی کی بات کہ دعوت ذوالشرع سے لے کر آخری وقت تک امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے فضائل کیوں پڑھے؟ بھئی اگر بنانا تھا ابوبکر کو امیر، حضرت ابوبکر کو امیر بنانا تھا تو آپ ساری زندگی ان کے فضائل پڑھتے۔ آپ ساری زندگی فضائل پڑھ رہے ہیں امیر المومنین کے، اینڈ میں آپ نے کہا جی نماز پڑھا دو تو وہ خلیفہ بن گئے، یہ لاجیکل ہے؟ جو بالکل لاجیکل ہے۔ ساری زندگی فضائل، ذکر علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی دور بھی جا رہے تو انہیں دیکھو تو عبادت، علی جو ہے امیر، جتنی جو ہے ان کی فضیلت کے لیے جو روایتیں ہیں وہ پیش کریں، تو کہیں گے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر میں نے 3 جمعے پڑھائے اور وہ 3 بھی ناکافی ہوئے، ٹھیک ہے، زندگی پوری ناکافی ہے۔ ان کی عظمت کے لیے صحیح حدیثوں کو پڑھیں نا۔ یہ والی حدیث ضعیف ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ اللہ کے ولی کو دیکھنا عبادت ہے اس طور پر، ٹھیک ہے، اللہ کے ولی کو دیکھنا، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں۔ اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نماز پڑھا دی، نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کے متعلق کتنے فضائل بیان کیے ہیں؟ ابوبکر فی الجنہ، نہیں 17 پڑھائیں، ابوبکر فی الجنہ، ابوبکر فی الجنہ، نہیں سنیں نا، وہ دوبارہ گئے اس پہ نا، وہ گئے تو آپ مانیں اور میں جاؤں تو آپ نہ مانیں، یہ روایت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں روایت صحیح ہے۔ یہ نبی المودہ میرے مسلک کی کتاب ہے، نہیں آپ کی مسلک کی، حافظ سلیمان القندوزی الحنفی، حنفی عالم ہے، ٹھیک ہے، افغانستان کے قندوز کے رہنے والے۔ کیا ینابی المودہ 4 جلدوں پہ کتاب، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ۔ حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ، انہوں نے منسوب اللہ کے نبی کی طرف نہیں کیا ہوگا، جیسے میں نے کہا ہر ولی کی طرف۔ اگر ربانی صاحب مجھے ربانی صاحب اللہ کے ولی لگتے ہیں تو مجھے دیکھنا عبادت ہے، بالکل اللہ کے ولی کی طرف دیکھنا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ روایت حضرت علی سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ میں چاہوں گا اسد اللہ، جسے اللہ کے نبی نے فرمایا، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کیا حدیث آپ کی کتاب میں موجود ہے؟ اس کا حوالہ اگر انہوں نے کسی نے لکھ دیا ہے، کیسے لکھ دی حدیث؟ نہیں موجود ہونا کافی نہیں ہے، میں کہتا ہوں ابن ماجہ ہے، سیاستہ میں شامل ہے، اس میں کئی ضعیف حدیثیں ہیں، سنن نسائی ہے، سیاستہ میں شامل ہے، اس میں کئی ضعیف حدیثیں ہیں۔ آپ ایک پروگرام پورا رکھیں صرف اسی حدیث پہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، ہو گیا جی، کر لیں اس پر، کر لیں اس پہ پروگرام، میں بالکل تیار ہوں، اور میں بھی انشاءاللہ حضرت علی کے وہ فضائل بیان کروں گا جو صحیح حدیث سے ہوں گے۔ نہیں سارے فضائل تو نہیں کرنا، ایک حدیث بس کافی ہے، 1 گھنٹے کا رکھے، 2 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، بندہ حقیقت تیار ہوں 5 گھنٹے اس ایک حدیث پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ ابھی اس نظام کو کر لیں، الی وجہ علی عبادہ، یہ حدیث اہل سنت کی کن کی کتابوں میں ہے، اور کس نے اسے صحیح کہا ہے، کس نے حسن کہا ہے، کس نے ضعیف کہا، تو کیوں کہا، ساری بحث رکھ دیں گے عالم اسلام کے سامنے، یہ حدیث ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ سارا ہے کہ جب آپ اسلامی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں، جو آپ نے سوال کیا اور تھوڑا سا موضوع کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، آپ بھی سمجھ گئے کہ ویس ربانی بھائی اتنا کافی ہے، اس سے آگے مت لے جانا، معاملات بگڑ جائیں گے، آپ ایسے باہر ہو جائیں گے سب، تو لیکن پھر بھی حضرت نے مانا نہیں، بات پوری کر کے چھوڑی۔
دیکھیں میں حضرت کے اعتبار دونوں نام جو ہے نا اسد، اس کا تھوڑا سا اثر ہے. کیا یہ صحیح ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت آپ پہ بھی رفاقت کا اثر ہونا چاہیے. رفیق نام ہے آپ کا. جی یہ ہم انشاءاللہ رفاقت رہے گی، زندگی بھر رہے گی. تو میں نظام حکومت میں بات کرنا. دیکھیے نظام حکومت، ویسے باری میری تھی، آپ نے لے لی. آپ بسم اللہ کیجیے، میں خاموش. علماء میں باریاں لگی ہوئی ہیں لیکن میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا. ایک سوال کہ آج پریکٹیکلی کوئی ایسی اسٹیٹ، کوئی ایسا ریجن ہے جہاں پہ نظام حکومت جو اسلام نے دیا ہے وہ رائج ہے کوئی ایسی؟ اللہ تعالیٰ کو بنا دے. لیکن آپ نے جو کہا اسلامی نظام حکومت کے متعلق چند باتیں گوش گزار کرنی چاہیے. لیکن کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے اب تک، کمپلیٹلی کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے. سعودی عرب تھوڑا قریب قریب ہے، اللہ کرے مکمل ہو جائے. بہت اچھی بات. علامہ صاحب آپ کے نزدیک کوئی ایسی ہے؟ نہیں ایک بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے. جن کو قریب مان رہے ہیں وہ اتنا دور ہے کہ سوچیے بھی مت. اچھا صحیح. یہ ان کی رائے ہے. بن سکتی ہے. اب میں اس پہ آ جاؤں. کبھی بھی نہیں، پاسبل بھی نہیں. اچھا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے بن سکتی ہے؟ بالکل 100% بن سکتی ہے. 100%. یعنی ہم فیوچر اپنا اچھا دیکھ رہے ہیں. اچھا وہ پرنسپلز کیا ہوں گے؟ پھر ہم واپس آ جائیں کہ وہ پرنسپلز کیا ہوں گے کہ حضرت امام مہدی کے آنے پہ نظام حکومت اسلام کا آ جائے گا. آپ پہ ہمارا سلام ہو. تو وہ کیا پرنسپلز ہوں گے؟ وہ من جانب اللہ ہوگی یا ہم اجماعی طور سے جمہور منتخب کر سکتے ہیں کسی کو بھی امام مہدی بنا سکتے ہیں؟ آپ نے اللہ کے رسول سے شروع کیا اور امام مہدی تک. اب امام مہدی کو تو بہت دیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی نظام حکومت، اسلام نے اس اسلامی نظام حکومت کو کھول کر بیان کر دیا ہے. ہم اڑ گئے شروع سے ہی اور حضرت نے اڑا دیا وسائل سے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک لمبا اور طویل موضوع ہے. یقین کریں سوال کا جواب. انہوں نے پوچھا نبی کے بعد حاکم کون ہے؟ اختلاف شروع ہو گیا امت مسلمہ میں شیعہ بن گیا، یہ سنی بن گئے، یہ حضرت ابوبکر کی امامت کے قائل ہو گئے، میں امیر المومنین کی امامت کا قائل ہو گیا. دلیل کیا؟ جو میں نے جملہ کہا تھا کہ ہم دلیل والے ہیں، جدھر دلیل جائے گی ہم اس کے پیچھے جائیں گے. انہوں نے ایک بھی دلیل نہیں دی حضرت ابوبکر کی امامت پہ. نماز پڑھانا کون سی دلیل؟ لوگ سنیں گے کہ میں نے کتنی دلیلیں دی. نماز پڑھانا کون سی دلیل ہے امامت پر؟ آپ کے نزدیک کیا دلیل ہے؟ رسول اکرم جب بھی بیمار ہو اگر نماز پڑھانا دلیل ہے تو سینکڑوں دلیل ہے کہ نبی نے اپنی جگہ پر امیر کائنات کو کتنے مقامات پہ امیر بنا کے بھیجا، کتنے مقامات پہ اپنا جانشین بنایا. غزوہ تبوک جس کی آپ بات کرتے ہیں اس میں کس کو نبی اکرم اپنی جگہ چھوڑ کے گئے؟ امیر کائنات کو چھوڑ کے گئے. اور حدیث منزلت سب سے بہترین دلیل امامت امیر المومنین کی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یہ حدیث منزلت کتاب بھی منکر نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اگر ضعیف ہے تو بیان کر دیجیے پہلے. آپ آگے بات پوری کریں. ہاں یا نہ؟ نہیں تو میری بات بیچ میں کاٹ دیتے ہیں. اس کو ہاں یا نہ. حدیث منزلت ایک دلیل ہے ان سینکڑوں دلیلوں میں سے جو امامت امیر المومنین پر ہے کہ اللہ کے رسول جو میں نے ابو بکر صدیق کی امامت پہ دی 50، ان کو صرف ایک نظر آئی، صرف ایک نظر آئی. ہم تو حضرت علی جی آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ کافی آپ نے پڑھی. اور پھر اگین اس پہ آئے کہ ٹھیک ہے نظام شخصیت پہ ہی نظام ہے ہمارے. چلیں حضرت علی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تصور کر لی، کیا وہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا؟ نظام کہاں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں اس نظام جو ہے نا، نظام کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نظام چلانے والا اللہ کی طرف سے ہوگا. آپ کیوں اس کو مس کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ من جانب اللہ ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ ہی ہے اور اس عقیدے پر ہم دلیل رکھتے ہیں. تو پھر آج کہاں ہے وہ من جانب اللہ؟ وہ آج من جانب اللہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ پردہ غیب میں موجود ہے. ٹھیک ہے، نظام چلا رہے ہیں، نظام چلا رہے ہیں، لیکن وہ نظام ظاہری طور پہ نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق ساری کائنات میں اگر کسی کو بھی چارانے کا بھی رزق مل رہا ہے تو امام زمانہ کے صدقے میں مل رہا ہے. اللہ کی رحمتوں کا اگر نزول ہے، تھوڑا بہت بھی اگر مسلمانوں کا بقا ہے تو امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ کی برکات ہے. اگر ان کو مائنس کر دیا جائے تو یہ زمین اگلے دن ختم ہو جائے گی، سارا کائنات کا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. تو نظام ایک نظام موجود ہے، لیکن وہ حکومت جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ظاہری طور پہ بھی موجود نہیں ہے. اس حکومت کے لیے ان کا آنا شرط ہے. اور اس حکومت کے لیے پھر جب آپ سوال کریں گے کہ حکومت چلے گی کیسے، ان کے پاس بھی روایت ہے، ہمارے پاس بھی، یسیر و بصیرت جدہی. امام زمانہ سلام اللہ علیہ اپنے جد کی سیرت پہ عمل کریں گے. نظام وہی نظام ہے جس کو ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ. نظام کوئی جدید نظام، کوئی الگ سے نظام نہیں آئے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جو نظام، جن کی شریعت ہے، جو قوانین اسلامی وہ دے کر گئے، وہ معراج ہے، وہ تکمیل ہے. اس کے بعد اب کوئی نیا ورژن نہیں آ سکتا دین کا، کوئی اپڈیٹ ورژن نہیں آ سکتا، وہ آخری ہے. وہ اسی کی امپلیمنٹیشن ہوگی. اس کو جو تطبیق اور جو امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے وہ امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ ہوں گے. اس کی بہترین بات ذہن میں آئی اور اللہ کی طرف سے آئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، میں کہہ رہا ہوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق آ گئے، مانتے آ گئے، بن گئے. ٹھیک ہے، ایک چیز آ گئی ہے، بن گئے، اس کا تو اب انکار، بن گئے، ایک فیکٹ ہے، ہو گیا، ہسٹری ہے. اب مانوں یا نہیں مانوں، آ گئے، ماننا پڑے گا کہ وہ خلیفہ رہیں اور 2 سال تک خلیفہ رہے، ماننا پڑے گا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آپ نے اتنا اچھا موضوع کا انتخاب کیا، یہ اتنے تو علمی مواد ہے اور لوگوں کو اس کے سمجھانے کی ضرورت ہے. انل حکم الا للہ. علامہ صاحب کی بات پہ اتفاق ہے، سلیکشن وہ لوگ نہیں کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہوگا. نہیں، وہ ان کا اپنا مسلک ہے، میرا نہیں، میرا یہ لوگوں کی طرف سے، لوگوں اللہ نے یعنی پہلے ہی خلیفہ سے ہم جو سسٹم لے کے مطلب نبی نے نہیں کیا. آگے میں بھی یہ کہہ رہا تھا، ایسا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہی پسند کریں گے، لوگ ہی منتخب کریں گے. دیکھو نا، جو امام عادل، نہیں امام عادل کے متعلق جو احادیث ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بنا کے، وہ کس لیے؟ اگر
اللہ کی طرف سے آنا ہے تو اتنے فضائل، اتنے مناقب، وہ جو عدل نہیں کرتا، جو انصاف نہیں کرتا، اس کے لیے اتنی مشکلات، اس کے لیے اتنی سزائیں کیوں بتائیں؟ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی، کیا ذکر کیا؟ الامام العادل، انصاف کرنے والا امام۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ ممبروں کو جنت کے قریب رکھ دیں گے، اس پہ کس کو بٹھائیں گے؟ انصاف کرنے والوں کو بٹھائیں گے، جو اسلامی نظام میں حکومت میں آتے ہوئے انصاف کریں گے، عدل کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو رفیق ہو، عادل ہو، اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ شر الناس عند اللہ، اور سب سے بدترین کون ہے؟ جو امام جابر خارق، ایسا امام ظالم ہو، جابر ہو، یہ صفات ہیں۔ مگر اس کا انتخاب عوام کرے گی۔ جی عوام کرے گی۔ آپ کو اس کا جو میں اب کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ہم آج بھی اجماعی طور سے ڈیموکریٹک انداز سے کسی کو نمائندہ، خلیفہ، امیر بنا سکتے ہیں ان صفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ بالکل کوئی شورا بنا سکتی ہے، بالکل بنا سکتی ہے۔ علامہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظام وہی چلائے گا جو من جانب اللہ ہوگا، اس کو ہم نہیں منتخب کر سکتے۔ اب میرا سوال آپ سے بھی اور آپ سے بھی ہے، یہی پیٹرن فالو کرتے ہیں، یہی اسٹینڈرڈ پیٹرن ہے، تو کیا حضرت امام مہدی کو ہم منتخب کریں گے یا وہ من جانب اللہ ہوں گے؟ جی سلامت رہیں، بہترین سوال۔ مجھ سے بغیر جواب دیں۔ انہوں نے آپ کو دعائیں دے دی سلامت رہنے کی، ہماری بھی دعائیں آپ پہلے دعائیں دی تھی، ہماری مدد سے دعائیں دی تھی، اب ہم بھی دعائیں دیں گے۔ ہماری نہیں میں اس کا جواب بھی لوں گا، صرف دعا میں میرا کام نہیں چلے گا۔ جواب کیا ہے؟ کیا امام مہدی کو لوگ منتخب کریں گے یا اللہ کی طرف؟ شروع میں لوگ ہی منتخب کریں گے، لوگ ہی اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، اللہ لوگوں کے دل میں ڈالیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المہدی منی من اطرتی من ولد فاطمہ، امام مہدی میرے خاندان سے، وغیرہ وغیرہ فضائل آپ کے سامنے ہی ہیں۔ کتنے سال حکومت کریں گے، اجل الجبہہ اکن العنف، کھلی پیشانی والے ہوں گے، اونچے ناک والے ہوں گے۔ پہلے فیصلہ کون کرے گا؟ کیا اللہ کوئی آسمان سے اتاریں گے؟ کہا اسمہ کا اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اسم ابی کا اسم ابی، اس کے باپ کا نام میرے باپ جیسا ہوگا، من ولد فاطمہ، میری خاندان فاطمہ کی، کون آسمان سے تو آئیں گے نہیں، یہ اللہ بندوں کے دل میں ڈالے گا، لوگ اس کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، بیعت کرنے کے بعد جو ہے نا وہ سارے کے سارے اتفاق کر لیں گے، پھر اس کے بعد خوشحالیاں آئیں گی، پھر وہ آپ جو اصلی اسلام حکومت اسلام میں جس ریاست کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ قائم ہوتا ہے۔ آپ بھی ان کو امام مانیں گے، ہم سب بالکل مانیں گے، مگر آپ تو امام مانتے نہیں، آپ تو غیر مقلد ہیں۔ یہ سوال آپ نے جو ہے نا جی ٹی وی پہ بھی کیا تھا، نہیں چھوڑیں گے آپ، بالکل وہ اب جو امام ہی نہیں مانتا، امامت کا قائل نہیں ہے، وہ امام مہدی کو کیا مانے گا؟ کیوں نہیں مانتے؟ ہم امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آپ تقلید کے قائل ہیں؟ تقلید، یہ آپ تقلید کہاں لے؟ تقلید کی در امام کی نہیں، تقلید نہیں ہے، وہ تقلید نہیں کہلاتی، وہ اتباع کا حکم دیں گے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو فالو کریں گے۔ اب کوئی بندہ اگر قال اللہ قال رسول کہتا ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں، یہ تقلید نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو، ان کی بات ماننا تقلید نہیں ہے۔ اہل ذکر وہی بتائیں گے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، اتفاق کریں گے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف بات آ گئی، کچھ باتوں سے، ہاں، اور کچھ اللہ کرے ساری باتوں سے کر لیں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ اللہ لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ کیوں اللہ نے نبی کے بعد امت کی ہدایت کی خاطر سب کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈالی کہ حضرت ابوبکر خلیفہ ہیں؟ ٹوٹل 14 سے 15 بندے تھے، اور سب سے بڑی پھر وہی اڑ کے سب کے دل میں ڈالی، سوئی تو وہی اٹھی جہاں سے پروگرام شروع ہوا ایک نے بھی نہیں کیا، اور جب وہ مسئلہ حل ہوگا تو میں آگے بڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا اور مسئلے اپنا بیان چھوڑ کے آگے بھاگنے جانا درست نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اجماعی ہیں، ان کا نبی اکرم سے پیار ابو بکر صدیق کے فضائل بھی اجماعی ہیں، بالکل آپ کے پاس ہوں گے، ہمارے پاس بالکل، ہم ایک فضیلت کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تمام کے تمام فضائل امیر کائنات علی بن ابی طالب کو امت مسلمہ جب مانتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے، حضرت ابو بکر جو خلیفہ بن کے لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے بنانے پہ انہوں نے فرمایا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، لوگوں نے بنایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جسے امت نبی کا قریبی ترین اقرب الناس الیہ اعز الناس الیہ علی بن ابی طالب، ٹھیک ہے، یہ احادیث موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، تو اس ہستی کے دل میں میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے کیوں نہیں ڈالا بھائی؟ کہ تمہاری فین فالوئنگ مثال کے طور پہ تمہیں لوگ ماننے والے ہیں، تمہارے بھی مرید ہیں، تم بھی حضرت ابوبکر کی بیعت کر لو، جھگڑا نہیں ہوگا، تو کیسے امام مہدی کے لیے دل میں ڈالیں گے؟ جی حضرت امیر کے دل میں ڈال دیتے ہیں، امیر المومنین کے دل میں، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دل میں کہ آپ ابوبکر کی بیعت کر لیجئے، نہ رہے گا باس نہ بچے گی بانسی۔ نہیں بیعت کی، 6 مہینے تک تو نہیں کیے آپ کے مطابق، میرے پاس تو کبھی بھی نہیں کیے، میرے عقیدے کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق، ان کی تاریخی کتابوں کے مطابق 6 مہینے تک نہیں کی، تو 6 مہینے تک مولا علی کے دل میں اللہ نے کیوں نہیں ڈالا؟ میرا سوال ہے، اس کا جواب دے دیں مجھے۔ جی انہوں نے آپ کی طرف رکھ دیا، میں تو چاہ رہا ہوں کہ ہم اس سے آگے نکلیں، مگر اللہ کے دل میں ڈالنے والی بات آ گئی۔ میں ایک سوال اس کا لطفاً پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ میں واپسی نظام کو سمجھ سکوں، میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خلافت راشدہ کا نظام ایک بہترین نظام ہے، کیا آج وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا آج ہم خلافت کے نظام کو نافذ کر سکتے ہیں؟ مصعب آپ نے، میں ان کی کتب سے آپ کے سامنے 1000 روایات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل سے بیان کروں گا،
اور یہ یہیں بیٹھ کر کہیں گے یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے. جو بندہ اپنی کتب کو تسلیم نہیں کر رہا، چاہے جائے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، 1000 اگر پیش کر دی میں سنی ہو جاؤں گا، اعلان کرتا ہوں میں ابھی. یہ ہو گیا، چلیں یہ تو 1000 پوری پیش یہ کریں. چیلنج جو ہے نا آپ کے 4-5 نہیں ہونی چاہیے، 1000 سے زیادہ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آن ریکارڈ ہے، on record اپنا تن من دھن پیش کیا. سب سے زیادہ پیاری کیا ہوتی ہے؟ اپنی جان ہوتی ہے. بدر کے موقع پر نہیں ہوتی نہیں، آپ میری بات کاٹ دیتے ہیں، وہاں کاٹتے نہیں ہیں. مسئلہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بدر کے موقع پر کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ سینے پر ابو بکر صدیق پہ آئے، اللہ کے رسول آپ پہ نہ آئے. اللہ کے نبی جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے. بیٹا پیش کیا، بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. مال کی باری آئی، سب کچھ پیش کر دیا، حتیٰ کہ سوئی تک نہیں چھوڑی. سب یعنی اتنے فضائل ہیں. ہم اس پہ اختلاف ہی نہیں رکھتے. آپ اگر وہاں سے کھینچ کے وہ دوبارہ حضرت علی پر مجھے لے جاتے ہیں، اور میں حضرت علی رضی اللہ علی سے حضرت علی میرا دل ہے، حضرت علی میرے سر کا تاج ہے. 5 روایتیں اصول کافی سے 5 روایتیں ہیں. تو بکر کی فضیلت سنا دیں، میرا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بھی نہیں سنائی نا آپ نے. حضرت علی نے آپ اردو میں خطابت کر رہے ہیں، 5 کے ماننے والے نہیں. حضرت علی نے فرمایا، میں نے ابھی سنائی، انہوں نے کہا ضعیف حدیث ہے. اور یہ بھی کہا میری کتاب الفیہ سے سنائی میں نے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. یہ رد کریں اس کتاب، اس بات کا رد کریں. میں واپسی آ جاؤں، مجھے آج ایک لیڈر چاہیے. کہاں سے لاؤں آپ مجھے بتا دیں. اسلامی امت کا لیڈر نمائندہ کیسے بناؤں، کہاں سے لاؤں؟ سر آپ رہنمائی فرمائیں نا، آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ کی جانب ہے. اس وقت میں کہاں سے لاؤں؟ دیکھیے ہمارے پاس شیعہ مسلک میں اگر تھوڑا سا عقل کو استعمال کیا جائے اور روایات معصومین علیہ السلام کو دیکھا جائے تو وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی قرآن اور حدیث کی تعلیم میں لگائی ہے، تعلم میں لگائی ہے، ساری زندگی معارف اہل بیت کو حاصل کیا ہے، جنہیں ہم اپنی اصطلاح کے مطابق جو ہے مرجع تقلید کہتے ہیں، یا ایک عالم باعمل، یا جنہیں راوی حدیث کا نام کبھی دیتے ہیں، یا کبھی جنہیں مجتہد کہتے ہیں. کوئی بھی آپ نام دیں، مجھے نام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نام جس کو جو پسند ہو اس کو مبارک ہو وہ نام. مجھے اصل بات سے جو ہے گفتگو اصل بات پہ لانی ہے کہ ایسا شخص جس نے ساری زندگی علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو حاصل کرنے میں لگا دی، جس نے شریعت مصطفیٰ کو سمجھنے میں ساری زندگی لگا دی، جس نے قرآن و اہل بیت کے دیے گئے نظام کے مطابق زندگی کیسے بسر ہوگی یہ سمجھنے میں زندگی لگا دی. تو ہمیں حکومت کے حوالے سے ایسے بندے کی طرف جانا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ ایک اچھی حکومت کیسے ہو سکتی ہے. ہمیں وہ یہی جواب دے گا کہ اچھی حکومت وہی ہوگی کہ جس کے سر پہ سایہ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کا ہوگا. اچھی حکومت وہ نہیں ہو سکتی کہ اس حکومت میں وہ کہے کہ میں خود آ کے سرورہ بن جاؤں. اچھی حکومت وہ نہیں ہو سکتی جس میں جو ہے لوگوں کو ہی بنا دیا جائے، پھر اختلافات ہوں گے، پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے. آج پاکستان کے دعوے دار ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان. سب سے اچھی حکومت صحابہ کرام نے کی ہے، اس سے آپ تسلیم کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر. سب سے اچھی حکومت میں بالکل تسلیم نہیں کرتا. آپ کریں نہیں کریں، ہم نے ربانی صاحب کو منا لیا. میں اس لیے مان رہا ہوں کہ ہم سے بہتر، میں یہ کہہ رہا ہوں ہم سے لاکھ درجہ اچھے بہتر، ہزار درجے بہتر ہے. آپ مانے یا نہیں مانے، جس کے بارے میں دیکھو نا، کسی صحابیت کے متعلق قرآن کریم میں کسی کو صحابی نہیں کہا. پہلی خلافت ابو بکر مجھے بات کرنے دیں آپ. آپ نے گھنٹہ بات کر لیے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کس کے لیے کہا؟ کس کے لیے کہا لصاحبہ؟ ٹھیک ہے بتائیں کس کے لیے کہا، یہ تو واضح ہے. یہ دلیل نہیں ہے کیا جو آپ بات کریں دلیل ہے، جو میں قرآن کی آیت پیش کروں آپ بتا رہے تھے، ایک بات مجھے بتا رہے تھے شاید. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد جو ہمارے پاس پہلی اسلامی خلافت ہے، جس کے گن جو ہے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سال بن گئے تھے، مان لو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، تسلیم کر لیا. آپ مجھے یہ بتائیے اسی اسلامی خلافت میں ایک صحابی جلیل القدر کو قتل کیا جاتا ہے. اسی اسلامی خلافت کے اندر اس صحابی کی بیوی کے ساتھ عمل حرام کو انجام دیا جاتا ہے عدت مکمل ہونے سے پہلے. اسی اسلامی بھائی آپ اسلامی خلافت کی بات کر رہے ہیں نا، تبرہ کرنے کا موضوع نہیں ہے اسلامی نظام. تبرہ نہیں کر رہا ہوں، آپ تبرہ کر رہے ہیں، اسلامی خلافت کی بات کر رہا ہوں. میں آن ریکارڈ مالک ابن نویرہ کے ساتھ کیا ہوا اس کو ریکارڈ پہ لائیں، بات کریں. میں کچھ بھی نہیں بولتا، آپ بتائیں کیا لکھا. آپ تقابل نہ کرائیں صحابہ کرام کا. تقابل میں نہیں کر رہا، میں اسلامی خلافت کی بات کر رہا ہوں. اسلامی خلافت میں پہلی اسلامی خلافت میں کیا ہوا نظام حکومت. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ تبرہ کرنے آ رہے ہیں میں کبھی نہ آتا. یہ اسلامی موضوع آپ دیکھیں، یہ بات کہیں اور چاہیے نہیں، یہ بات کہیں آپ صحابہ پر تان کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم. چلیں میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، میرے پاس کنکلوژن ہے، مجھ سے بہت پیارا سا اللہ کہتے ہیں قرآن تو پڑھیں، اولئک الذین امتحن اللہ فإن آمنوا بمثل، تبرہ کر کے کہتے ہیں رضی اللہ عنہم. کیسے ہوتا ہے؟ نہیں آپ تان کر رہے ہیں، اتنا ہی سافٹ رکھتا ہوں. اور میں اس ٹاپک کو مجھے بولنے کا موقع ملے، اور میں خواتین حضرات یہ بتانا چاہتا ہوں اتنا ہی سافٹ رہے، اس پر ہم کسی کی تنقید نہیں کر رہے. آپ نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں. 4 ایسے پرنسپلز میں چاہتا ہوں کہ نظام حکومت کے لیے ہمیں میسر آ جائے. وہ کیا پرنسپلز ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک شہری کی حیثیت سے بات کرنے دیجیے. دیکھیں جب آپ نے کہا کہ پروگرام ہے تو بات کرنے دیجیے. میں نے سوال کیا مالک ابن نویرہ
صحابہ پہ ہماری جانیں قربان. آپ جنگ صفین کا ذکر کریں گے, حضرت علی کے دور میں ہونے والی چیزوں کا ذکر کریں گے, وہ تو پھر نہیں. میں ایک صحابی سے محبت کرنے والا انسان ہوں. صحابہ جب اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوان, اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. میں آج ابو بکر صدیق پر تان کر کے اگر آپ کہتے ہیں میں نے بھی کہا 10 دفعہ کیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ آپ نے واللہ العلی العظیم قسم شریک ہے, تو میں نے لفظ میں ایک لفظ میں نام نہیں لیا. واللہ العلی العظیم میں نے ان کا نام نہیں لیا. میں نے صرف سوال کیا ہے کہ پہلی اسلامی خلافت میں ایک صحابی جلیل القدر کا قتل ہوا, مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ قاتل کون تھا, کسے پکڑا گیا. معلوم کر رہے ہیں, مگر میرا یہ موضوع سوال کچھ اور کرتے ہیں, آپ جواب پھر ادھر لے کے آتے ہیں. میرا یہ موضوع نہیں ہے, اس لیے میں اس کی طرف نہیں جا رہا. میں صرف آپ سے یہ جواب لے رہا تھا, اور آپ سے میں نے سوال کا جواب لیا تھا. نظام حکومت کو سمجھنے کی کوشش کی اور اسلام پریکٹیکلی کیا دیتا ہے. اب تک میں اس میں کامیاب نہیں ہوا بدقسمتی سے, مگر کوشش میری جاری رہے گی, اور میری خواہش ہے کہ میں اس نظام کو پالوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو دین نظام حیات دے رہا ہے وہ نظامت کا بھی انداز دے رہا ہے, وہ نظام حکومت بھی دے رہا ہے. البتہ بڑے دلچسپ حقائق میرے سامنے آئے. میں آپ کا شکر گزار ہوں مفتی صاحب, آپ نے بہت تحمل کے ساتھ گفتگو کو سنا. علامہ صاحب آپ نے تاریخی حقائق کو بہتر انداز سے پیش کیا. مزید ہم کوشش کریں گے کہ اس پورے حصے کو خوشگوار رکھیں, اور یہ میری خواہش بھی ہے. اور مجھے جو بات سب سے اچھی لگی وہ دونوں علماء کرام ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے, ایک دوسرے کے زانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے, ایک دوسرے کو مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس پروگرام کو ایک نتیجے پہ لے کر آئے کہ جو اختلافات ہیں وہ تاریخی اختلافات ہیں, ان میں آپ نہ بدل کر سکتے ہیں نہ ان کا انکار کر سکتے ہیں.